نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے گزر گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہم تم پہ حرام کی، جس میں مردار بھی ہے، خنزیر بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور وہ سور کا گوشت بھی ہے۔ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اور ہر وہ حلال چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد آگے یہ آیات آگئی۔ ان آیات کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یہ جو آیات آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں۔ یعنی حکم ہے اور وہ بتایا نہیں جا رہا۔ مولوی صاحب جب بھی تقریر کرتے ہیں وہ آیات بتاتے نہیں۔ ہم نے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تفرقوا، اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو۔ سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہم باہر لکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے جی اس مسجد کا فلاں مسلک سے تعلق ہے، کسی دوسرے مسلک کو یہاں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ بھائی یہ آپ نے کدھر سے مسلک نکال لی؟ کہیں کتاب اللہ میں دیا ہوا مسلک؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ مسلک ہوگا؟ وہاں تو ایک نام ہے سماکم المسلمین۔ اور جتنے کافر یہودی اور سکھ ہیں وہ سب آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے آپ وہاں کہتے رہیں جی میرا اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے نہیں یہ سارے مسلمان ہیں، مارو ان کو۔ وہ ہمیں مار رہے ہیں مسلمان سمجھ کے، اور ہم اپنے آپ کو بانٹے بیٹھے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم حق بات نہیں بتاتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے شفاعت کا اختیار اپنے گلی محلے کے پیروں اور بابوں کو دے دیا کہ وہ بھی شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں، اور وہ بھی پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے رہ جائیں گے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے ایسے ایسے اختیارات ان کو دے دیے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہے کہ وہ جی ہمیں بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ یار اگر اتنے قابل ہوتے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ اولاد دے دیتے، اگر ان کے اختیار میں ہوتا اولاد۔ دعا تو کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے کسی بھی نیک بندے کے پاس جا کر دعا کروانا جی بڑی اچھی بات ہے، آپ اسے کہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور دعا کا کیا اسلوب قرآن نے سکھایا؟ قرآن نے کیا سکھایا کہ دعا کے آداب کیا ہیں؟ ایک دعا ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، عطیات میں ہم پڑھتے ہیں وہ دعا۔ یہ دعا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں آئی ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ وہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے اندر طریقہ کار بتا دیا گیا کہ اب جب آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلے کس لیے دعا مانگیں؟ اپنے لیے دعا مانگیں۔ یہ ہم نے بنا لیا کہ جی اپنے لیے دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کسی کے لیے مانگو تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ کس جگہ لکھا ہوا بھائی؟ یہ آپ نے اپنے پاس ہمارے لوگوں نے ترتیب بنا لی کہ جی وہ ترتیب دراصل یہ ہے جی کسی کے لیے دعا مانگیں تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اپنی بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے آپ کو کہ جی میں آپ کے لیے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے مانگیے۔ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے مانگتے نہیں ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، جو اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھتے۔ مجھ سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دعا کا طریقہ سکھایا رب اجعلنی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا تقبل دعا، اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر، ربنا اغفر لی، میری مغفرت کر، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت کر، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنوں کی یوم حساب والے دن۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر تمام لوگوں کے لیے۔ یہ ترتیب بتائی گئی۔ اس کے پیچھے حکمت ہے، اس ترتیب کے پیچھے
کہ جب میرے سے آپ آئیں گے 5-4 بندے کہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو میں سب سے پہلے جب اپنے لیے دعا کروں گا اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر، تو آپ کو میری اوقات پتہ لگ جائے گی کہ یہ بھی ادھر سے ہی مانگ رہے ہیں۔ یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ بھی ادھر سے مانگ رہے ہیں، اور اسی نے دینا ہے، اور ہم بھی اگر اسی سے مانگیں گے تو وہ ہمیں بھی دے گا۔ اگر یہ میں پٹی پڑھانا شروع کر دوں کہ نہیں بس آپ نے، میں بات کر لوں گا آپ کا کام ہو گیا اللہ سے، جیسے میرے پاس ایجنسی ہے نا، میں لوگوں کے کام کراتا پھر رہا ہوں، بھائی میں خود مجبور محض ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے اولی العزم اور جلیل القدر پیغمبر، جن کا مقام اتنا بڑا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں ابھی ابراہیم کو، جو میرے والد ابراہیم ہیں جن کی میں دعا ہوں، ان کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے خلت کا مقام عطا کیا، خلیل بنایا، وہ تو پہلے اپنی لیے دعا مانگتے ہیں۔ قرآن نے ان کو سکھایا نا یہ اسلوب دعا کا، تو اللہ نے انہیں سکھایا، جو قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ یہ طریقہ کار ہے بھائی۔ تو وہ لوگ جو فرقے بنائے بیٹھے ہیں، پہلی بات ہے وہ قرآن کی آیت ہی نہیں صحیح لوگوں کو بتاتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات کو چھپا لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کی اگر آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دوں، اور جس کو چاہوں یجعلہ عقیما بے اولاد کر دوں۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میری کائنات ہے، میں چلا رہا ہوں، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور میں ہر کا، اور ساتھ کیا کہا؟ حکیم علیم، میں جاننے والا ہوں اور بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے مرضی کہ کیسے کر دو نا، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تو وہ اللہ کے بڑے دشمن ہیں بدترین، جو اللہ کی آیات کو لوگوں کو نہیں بتاتے، اپنے پاس سے قصے کہانیاں سنا دیتے ہیں، اور قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ نے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، چچا شہید کر دیے گئے، آپ کے اپنے دانت شہید ہوئے، گھر سے نکلنا پڑا، صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور آپ کو جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس کتاب کو میں پہنچاؤں گا، میرے ذمہ یہ کام لگایا گیا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ اس کی تلاوت نہ کریں، باقی جو چاہیں ہم سے مانگیں، ہم آپ کو سردار ہی مان لیتے ہیں مکہ پورا کا۔ لیکن آپ نے کہا بھائی میرے ذمہ تو اگر تم ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو گے اور مجھے کہو کہ اس کی تلاوت چھوڑ دو، تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو میں نے لوگوں کو پہنچانا، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، کہ مجھے بھیجا گیا ہے، تم پر گواہ بنایا گیا، قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے پہنچایا تھا، اور میں نذیر ہوں اور بشیر ہوں، تمہیں خبردار کرنے والا ہوں اور تمہیں بشارت دینے والا ہوں، جو اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں بنا کے۔ ہم نے تو نہیں دیکھی جنت، ہمیں دوزخ کا بھی نہیں پتہ، ہاں ہمیں ان تمام خبروں کا پتہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ حق اور سچ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ قرآن کا حدیث دعا ہے آپ کی، النار حق والجنت حق والساعۃ حق، کہ آپ یہ پڑھیے کہ جناب یہ حق ہے، وہ قیامت کی گھڑی بھی حق ہے اور جنت اور دوزخ بھی حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہے اور تمہارے سامنے ان قریب آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کی آیات کو چھپا لیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال کما لیتے ہیں۔ ثمنًا قلیلا، ثمن کہتے ہیں بدلے کو، قیمت کو، ثمنًا قلیلا کہ تھوڑی سی قیمت لے لی۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی 500 دے تو نہ لیں اور 5000 دے دے تو لے لیں۔ دنیا کی کوئی قیمت بھی لے کے اگر آپ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو قرآن اسے ثمنًا قلیل ہی کہے گا۔ ایک آدمی آپ کو 10 کروڑ روپے بھی دے دے کہ یار یہ مسئلہ وہاں جگہ آپ نے نہیں بتانا، اور آپ مان گئے کہ میں نے ٹھیک ہے یہ بتاؤں گا نہیں میں وہاں پر، تو آپ نے ثمن قلیل کا سودا کیا، کیونکہ وہ 10 کروڑ تو ختم ہونے والے ہیں بھائی، وہ تو آپ پہ ایک ڈاکہ پڑا تو آپ کے نکل جائیں گے، آپ کو ایک بیماری ڈائگنوز ہوگی تو آپ کے پیسے نکل جائیں گے، آپ ویسے ٹائم ختم ہو گیا نکل جائیں گے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو پیسے تو آپ کے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا ساری بھی کسی کو مل جائے، وہ متاع قلیل ہے اور وہ ثمن قلیل ہے، وہ تو ثمن قلیل ہے، وہ تو اس کی وقت ہی کوئی، وہ تو ایکسپائر ہونے والی، اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں، جس کے بدلے میں تم سودا کا، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا سزا دیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثمن قلیل لے کے سودا نہ کرنا۔ اس سے پہلے آیات اللہ نے بتائی حرام چیزیں، ان حرام میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی ایسا فائدہ لے لینا، کوئی ایسا مال کما لینا حق کو چھپا کر، کہ کسی جگہ بلایا کسی نے اور وہاں جا کر اور مسئلہ بیان کر دیا،
کسی نے اور بات پوچھی وہاں کوئی اور بتا دی، کسی جگہ یہ نہ بتایا کہ یار قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، اور جو بھی اگر آپ اصولی طور پہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ آج ہم لوگوں کو قرآن ہی پڑھاتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی چیزیں تو چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے کہا ترکت فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، دو چیزیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو چیزیں تمہارے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام اس پہ گواہ تھے، انہوں نے بتایا ہمیں۔ آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں کہ آپ مسواک کیسے پکڑتے تھے، حدیث شریف میں صحابہ کے اقوال میں پورا لکھا ہوا کہ ایسے مسواک توڑا، ایسے آپ نے پکڑا اور اس طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ جوتا مبارک کیسے پہنتے تھے وہ پورا دیا ہو۔ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی حیات طیبہ کی ہو آپ جاننا چاہیں تو آپ کو ملے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اس زمانے میں کتابیں نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا حافظہ عطا کیا، اللہ نے ان کے دماغوں میں محفوظ کر دی، اور وہ جانے سے پہلے یہ چیزیں اپنی نسل میں منتقل کر گئے۔ آپ دیکھیں کتاب کو، کوئی بھی کتاب لے لیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، حدیث کی کتابیں، وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جناب فلاں نے یہ بیان کیا، یہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کس صحابی نے سنی تھی، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، ان سے پھر مالک بن دینار نے سنی، ان سے پھر انس نے سنی، انس کے بعد پھر فلاں نے سنی، پھر فلاں نے سنی، پوری ایک لسٹ لگی ہوئی ہے جس پہ 300 سال کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ پھر مجھے فلاں نے بتائی، اور میں نے پھر پوری تصدیق کی کہ یہ لوگ جو 7 بندے آپ نے بتائے ہیں یہ 300 سالوں میں گزر، انہوں نے کہا جی ہاں یہ فلاں کا شاگرد تھا، فلاں نے یہ بتائی۔ اور جب بھی کسی صحابی پہ کوئی آخری وقت آ جاتا تھا کہ بیمار ہو گیا، اب لوگوں نے کہا یار آپ بچنے نہیں لگے، تو وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ آؤ میں بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ میری زمینیں کہاں کہاں ہیں، یہ میں نے کیا کارنامے سر انجام۔ وہ کہتے یار آپ لوگ بیٹھ جاؤ، سارے لوگوں کو جمع کر لیا جاتا، اور وہ کہتے یار سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، آج میں آپ کو وہ چند حدیثیں سناؤں گا جو میں نے خود سنی ہوئی ہیں، پہلے بھی کئی بار سنائی ہوں گی انہوں نے۔ وہ کہتے تھے آج وہ سن لیں تاکہ آپ یاد رکھیں، آپ نے اگلی نسل کو پہچانی، اور وہ بیان کرتے ایک ایک جملہ ایک ایک جز اسی طرح بیان کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ اگلی نسل یاد کر لیتی اس کو۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چند شاگرد ان کے پاس آئے، انہوں نے ان شاگردوں کو ساتھ لیا، بے حدیث بیان کرنی ہے انہوں نے کہ یار میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ حدیث رہ جائے گی، ساتھ لیا کیا ہو میرے ساتھ۔ سردی کا موسم تھا، مدینہ طیبہ کے مضافات میں لے گئے جہاں باغات تھے، ایک ٹہنی توڑ کے اس کو اچھی طرح جھاڑا تو اس کے سارے پتے گر گئے، سردیاں تھیں، خشک پتے تھے، گر گئے۔ تو پوچھا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب انہوں نے پوچھا جی بتائیے، ظاہر ہے وہ شاگرد تھے، خاموش کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کر کے نماز پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اسی طرح لائے تھے ایک دن باغ میں، اور اسی باغ میں لائے تھے، یہاں سے ایک ٹہنی توڑی تھی، اس کے پتے اس طرح جھاڑے گر گئے، مجھ سے پوچھا اے سلمان مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے پوچھا، انہوں نے پھر بتایا، تو آج میں نے تمہیں وہ سارا دکھا دیا۔ تو تم یاد رکھنا اس حدیث کو کہ اس طرح حدیث ہے، نماز پڑھنے سے، وضو کر کے آنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، جتنے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ بڑے کریم، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے یذھبن السیئات کہ آپ نیکیاں کریں گے، ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن میں آتا ہے بے شک نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو یسر ان کا نام تھا، کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، آپ خاموش رہے۔ وہ پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئے، عمر کے، انہوں نے کہا یار اگر گناہ ہو ہی گیا تھا تیرے سے، پتہ تو کسی کو نہیں تھا نا، اب تجھے ضروری تھا تو یہاں آتا اور اپنے آپ کو اس طرح ذلیل کرواتا کہ ہم سب نے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے بتایا، انہیں اس بکر نے نہیں سنا تھا، ان کو بھی تو نے بتا دیا، مجھے میں بعد میں آئی ہوں تو نے مجھے بھی بتایا، اور 17 بندوں نے اور سنا، اب تو کیا چاہتا ہے یار، اور گناہ بھی کر دیا اور تم بتاتا بھی پھر۔ وہ بڑے پریشان ہیں بار بار کہ نہیں میں گناہ ہو چکا ہے، مجھ پر کوئی مجھے سزا دی جائے جی، میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اس گناہ کے ساتھ پیش ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، پریشان ہے۔
یہاں تک کہ آپ خاموش ہو گئے اور آپ پر آیات نازل ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے دیکھا آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، جب وہ کیفیت طاری نماز کے بعد وہ طاری ہوئی جس میں یہ آیات نازل ہو گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آپ نے کہا بلاؤ اس کو، وہ بلائے گئے۔ آپ نے کہا کہ تم نے وضو کیا؟ اس نے کہا جی وضو کیا۔ آپ نے کہا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے وہ گناہ جو تو نے اس نماز سے پہلے کیے تھے وہ اللہ نے معاف کر دی، جاؤ تم۔ اب اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت میرے لیے، یعنی میرے لیے حکم ہے کہ آج میں نے نماز؟ آپ نے کہا نہیں، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ انسان سے ہو جائے تو فوراً انسان نیکی کرے، کوئی نیکی کرے، چاہے کسی کو صدقہ دے دے، کسی کی مدد کر دے، کوئی بھی نیکی کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کوئی فوراً نیکی کرے تاکہ اس گناہ کے اثرات زائل ہو جائیں۔ انسان اگر گناہ، جیسے آپ کا قیمتی موبائل ہے وہ پانی میں گر گیا تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ پانی میں آپ نکالیں گے اس کو خشک کریں گے فوراً، اور اگر دھوپ ہوئی تو دھوپ میں رکھیں گے تاکہ یار اس کا پانی سوکھ جائے تو بچ جائے گا۔ اگر آپ پڑا رہنے دیں گے کہ چلو پڑا رہا ہے یار، کل آج جمعے پر جا رہے ہیں واپسی پہ نکالیں گے، واپسی پہ کہیں کل نکالیں گے، تو اب وہ کوئی اور چیز بن جائے گا، وہ اس کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہوگا ہو سکتا ہے اس وقت تک۔ کیوں؟ آپ نے اس حالات سے نہیں نکالا جو اس کو خراب کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو گناہ کے اثرات آپ پر مرتب ہو جائیں گے، جس کو سیئات کہتے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں ذنب کو، اور گناہ کے بعد اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ کے اثرات یہ ہیں کہ آپ نے گناہ کیا، اب وہ پہلا گناہ آپ کو دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا۔ کہ میں نے چوری کی، ایک گناہ کر لیا، آپ نے آ کر پوچھا کہ یار میری فلاں چیز چوری ہو گئی، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، دوسرا گناہ ہو گیا کہ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ اب کیا؟ اب یہ دوسرا گناہ بھی نہیں رکے گا، اب وہ لوگ آ جائیں گے کہیں گے جناب اس وقت تھے ہی آپ وہاں پر، اور تو تھا ہی کوئی نہیں، آپ سے ایسی ہم نے نہیں پوچھا کہ چوری آپ نے کی کہ کس نے کی، اور آپ نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا، آپ ہی وہاں پر تھے، ہم لیں گے ابھی آپ کی تلاشی۔ اب میں نے تیسرا گناہ کیا، میں نے کہا جناب بات یہ ہے، اور میری جیب سے وہ گھڑی نکل آئی، یہ چیز نکل آئی جو آپ تلاش کر رہے تھے۔ اب میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ مجھے تو ملک صاحب نے نماز کے بعد دی تھی کہ یار یہ مسجد سے ملی آپ ساتھ لے جائیں، تو میں تو وہ لیے پھرتا ہوں، میں انہوں نے اٹھائی ہے، کہا تھا ادھر میری دکان پہ دے دیجیے جی، میرے پاس ہے جی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بہتان باندھ دیا، تیسرا گناہ ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک تمہارے یہ گناہ تمہیں کفر تک لے جائیں گے اور تم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور آپ نے فرمایا اگر تم نیکی کرو گے تو تمہاری ایک نیکی تمہیں دوسری نیکی تک لے جائے گی، اور یہاں تک کہ دوسری نیکی تیسری نیکی تک، اور یہاں تک کہ تمہاری نیکیاں تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ آپ اٹھے، آپ نے کہا یار وقت دیکھو کیا ٹائم ہوگا، ہو 12 ہونے والے ہیں، 12:30 کہ یار جمعے کا ٹائم ہے۔ آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہوا کہ یار نماز کے لیے جانا ہے، یہ فکر ایک نیکی ہے۔ آپ نے وضو کر لیا، دوسری نیکی ہوگی۔ اب آپ نے کہا یار وضو جو کر لیا تو اب مسجد میں چلتے ہیں یا 2 نفل پڑھ لیتے ہیں وضو کرنے کے بعد، ٹائم ہے، تیسری نیکی ہوگی۔ پھر آپ مسجد پہنچ گئے، آپ نے نماز جمعہ میں شرکت کی، خطبہ جمعہ سنا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے دل کے اوپر کوئی گناہوں کی وجہ سے میل بھی لگا ہوا تھا، جو سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منہ ختم کر دیا۔ آپ کے اندر نیکی کرنے کے اثرات پیدا ہو گئے، نیکی کرنے کے شوق پیدا ہو گیا۔ اب آپ کے لیے دیگر نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بیٹھے رہے کہ یار 12 بج گئے تو جا لیتے ہیں، 1 بج گیا، 1:15 ہو گیا، 1:30 ہو گیا، پھر آپ اٹھے پتہ چلا جمعہ ہی ہوگا، آپ نے کہا چلو چھوڑو یار رہنے دیتے ہیں، اس دفعہ نہیں اگلے جمعے تک، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے کہ اس بندے نے جان بوجھ کے ایک جمعہ ترک کیا، اور پھر اگلا جمعہ بھی ترک ہو جائے گا، پھر 4 جمعے لگ گئے تو پھر پکا پھر جمعے کی طرف جائے گا ہی نہیں، کہے گا جمعہ نماز ہی فضول نماز، اس کا فائدہ کیا یار، ہم آرام سے کوئی اور کیوں نہ ڈھنگ کا کام کر لیں، یہ کوئی وقت ہے یار 1:30 2 بجے جائیں اور آدھا گھنٹہ ان کی تقریر بھی سنیں۔ تو انسان کے اندر اتنی ایک اجنبیت آ جائے گی کہ اس کو نیکی کا کام ہی برا لگے گا۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو، آپ نے اسے بتایا کہ یار آپ کو ہلکا سا بخار ہے، اور اس لیے آپ بخار کے اندر روٹی نہیں کھاتے، آپ روٹی نہ کھائیں، آپ ہلکی غذا لے، کہتے چھوڑو یار یہ تھوڑی بات ہے، اور نتیجہ یہ نکلا بخار بگڑ گیا۔ اب جب بخار بگڑا، اب آپ نے کھانے کا نوالہ لیا تو آپ نے کہا یار اس کا تو ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو میرے منہ کو جلا رہا ہے۔ کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ آپ بیمار ہو چکے ہیں۔ اب جب بیمار ہو گئے تو نہ آپ کا معدہ کام کر رہا ہے، نہ آپ کا منہ کام کر رہا ہے، اب خرابی بڑھتی جائے گی۔
اب آپ کو کوئی اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگے گی. آپ کو کوئی بات کرنا چاہے گا, آپ کہیں گے یار میرے سے بات نہ کر یار, میں رات بھر نہیں سویا. کوئی گھر والا دوائی دینا چاہے گا تو آپ اس سے لڑ پڑیں گے کہ یار یہ وہ کون سا وقت ہے دوائی دینے کا. خرابی کیا ہے؟ خرابی آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے. اب جب خرابی پیدا ہو گئی تو وہ محسن جو دوائی دے رہا ہے وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا. وہ محسن گھر کا جو آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے آپ کو وہ بھی نہیں اچھا لگ رہا, کیونکہ آپ کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کے اندر خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے اندر جب خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو آپ کو ہر اچھی چیز اچھی لگے گی, ہر اچھی چیز کرنے پہ جی چاہے گا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا جب تمہارے نیک اور اچھے کام تمہیں بھلے لگیں, تمہارا دل خوش ہو گیا یار آج مجھ سے اللہ نے بڑا اچھا کام کروایا صبح صبح, اور جب تمہیں اپنے برے کام برے لگیں کہ یار آج بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے, وہ میں خواہ یار فلاں جگہ یہ میں نہیں کرنا چاہیے تھا, آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے, آپ کے اندر ایمان موجود ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ تو آپ کو نہیں کرنا تھا, آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا. اور جس سے یہ احساس ہی مٹ گیا اس کو احساس ہی نہیں ہے. آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا میں نے جو مرضی کیا. آپ سمجھ لیجئے کہ اب ایمان اس کا کہیں آخری سمت پہ پہنچو, آخری ٹمٹما رہا ہے کسی جگہ. اور جب میدان حشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہاں ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے اندھیرا ہوگا جنہوں نے دنیا میں نیکیاں نہیں کمائی ہوں گی, تو وہاں اندھیرا ہوگا تو وہ گریں گے. لیکن کیونکہ کلمہ طیبہ زندگی میں پڑھا تھا اور وہ ایمان کی ایک رتی بھر تو ایمان ہوگا, تو وہ رتی بھر ایمان انگوٹھوں میں آ جائے گا. جو مومن ہوں گے قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے یسعی بین ایدیہم وما بایمانہم و ایدیہم, کہ ان کے دائیں طرف بھی ایمان دوڑے گا اور ان کے سامنے بھی ایمان دوڑے گا. اور وہ ایمان روشنی کی صورت میں ہوگا, نور ہوگا ایک, یعنی دائیں طرف بھی نور ہوگا اور سامنے بھی نور ہوگا. اور ظاہر ہے مومن کو دائیں طرف چلنے کا حکم ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا اور یا ایمان بالکل آخری کناروں پر ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اس کے ناخنوں میں ظاہر کریں گے. اس کے ناخن پر ایمان ہوگا, آپ خود دیکھ لیں ناخن پہ روشنی ہو تو آپ کیسے چل سکیں گے, اور کبھی جلے گا اور کبھی بجھے گا. پھر وہ دعا مانگے گا ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ تعالیٰ تو میرے نور کو مکمل کر دے. گڑ گڑا کے دعا مانگے گا ربنا اتمم لنا نورنا, اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر دے تاکہ میں پہنچ تو جاؤں کہیں. کیونکہ اگر گرے گا تو وہ سال ہر سال تک گرتا چلا جائے گا, وہاں تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کوئی ایسی نیکی ہوگی, اللہ کرم نوازی فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو بڑھا دیں گے اور وہ پہنچ جائے گا. اور اگر کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی تو وہ جو تھوڑی بہت حرارت ہے, تھوڑی بہت روشنی ہے, اس کو لے ڈوبے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کو چھپائیں نہیں. اس لیے نہ بتائیں کسی جگہ کے بندے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا جائز ہے, تو آپ ادھر چپ کر جائیں, کہیں جی چپ. تو آپ نے فرمایا یہ تو گونگا شیطان ہے یار جو بندہ چپ کر گیا, جس کو پتہ بھی ہے غلط کر رہے ہیں پھر بھی چپ ہے. آپ بتائیے کہ یہ کام جناب غلط ہے, اللہ سے دعا مانگی اللہ آپ کو اس غلط کام کرنے سے بچائے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن نے حق بات نہیں بتائی, چھپا لی, قرآن کا حکم چھپا لیا کہ یار بڑا جلسہ ہے, بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہاں لوگ سارے جو ہیں بدعت کا کام کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, مزاروں کے جا کے سجدے کرتے ہیں, مزاروں کو کپڑے چڑھاتے ہیں, چادریں پہناتے ہیں. چادر یا لباس ایک ہی عمارت ہے جس کو پہنائی جا سکتی ہے, یاد رکھیے گا. کون سی عمارت ہے جس کو چادر پہنائی جا سکتی ہے؟ صرف بیت اللہ. صرف بیت اللہ کو چادر پہنائی جا سکتی ہے اور ہر سال غلاف پہنایا جاتا. آپ بیت اللہ کے مقابلے پہ کوئی عمارت نہیں ہے جس کو چادر پہنائی جائے. مدینہ طیبہ میں روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا, وہ گھر موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی اور جس میں آپ نے وفات پائی, اسی میں آپ کی تدفین ہوئی. یہ سوال اٹھا وہاں پر جب آپ کی انتقال آپ کا ہو گیا تو مشورہ ہوا کہ کہاں تدفین کی جائے, کیونکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آپ دیکھیں تھوڑے فاصلے پہ جنت البقیع ہے, جس سے آپ نے کہا کہ ہمیں جنت البقیع سے بڑی محبت ہے, وہاں کے بڑے بڑے صحابہ وہاں آرام فرما رہے تھے. سب سے پہلے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے وہاں دفن کیا تھا. ان کا چہرہ مبارک آپ نے چوما کہ یہ ہمارا پہلا ساتھی ہے جو ہم سے جدا ہوا مدینہ میں آ کر. تو صحابہ نے مشورہ, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وہاں پر تدفین ہوتی ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے نا. کیونکہ آپ نے کہا میں مدینہ میں اسی جگہ ٹھہروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. اونٹنی اسی جگہ بیٹھی تھی اور اسی جگہ کے سامنے جناب سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر تھا جن کے آپ مہمان بنے.
اللہ نے ان کو سعادت عطا کی. اسی جگہ مسجد نبوی بنائی گئی اور اسی جگہ اسی کے ساتھ ہی آپ کو حجر مبارک بنایا گیا, وہیں آپ کی تدفین ہوئی. تو آپ کی تدفین ہو گئی اس کمرے میں, وہ کمرہ موجود رہا, آج بھی موجود ہے. تو کیا اس کے بعد حضرت ابوبکر آئے, حضرت عمر آئے, حضرت عثمان آئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوا ہے, بڑا خوشحالی کا دور تھا. اتنی خوشحالی تھی کہ مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, بانٹنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, لینے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو کیا کسی کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ ایک چادر ہی چڑھا دی جائے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا تاریخ کی کتابیں, نہیں اسی طرح قبر مبارک تھی, آج بھی اسی طرح ہی ہے. انہوں نے جالی لگا دی کہ بس آپ جالی لگا دیں اور قبر مبارک ہے. وجہ کیا ہے کہ چادر یا لباس بیت اللہ کو چادر چڑھائی جاتی ہے, بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے, جو آج بھی چڑھایا جاتا ہے. آپ سے پہلے ایک بادشاہ نے چڑھایا, آپ کا جب دور نبوت آیا اور آپ مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اس کو جاری رکھا جائے, وہ آج بھی جاری ہے. اس کے علاوہ کسی اور عمارت کو, اس کی مطلب ہے کسی اور عمارت پہ ہم اگر چادر چڑھا رہے ہیں تو اس عمارت کو ہم نے بمنزلہ بیت اللہ سمجھ لیا نا کہ بیت اللہ کو ضرورت ہے. جس ملک میں یار لوگوں کو کپڑے نہیں ملتے بچوں کو پہنانے کے لیے, جہاں بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس جہیز کے لیے کپڑے نہیں ہیں کہ 2 جوڑے ان کو دے سکیں, اس ملک کے اندر آپ جناب قبروں کے اوپر آپ ہزارہ نہیں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھا رہے ہیں. کدھر سے آپ نے سیکھ لی؟ اس میں اور پھر ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ وہ بتوں پہ چادریں چڑھاتے رہے, ہم قبروں پہ چڑھا رہے ہیں. اور اگر ہم کوئی ایسی جگہ چلے جائیں اور کوئی پوچھے تو وہاں مسئلہ ہی نہ بتائیں کہ یار کوئی نہیں ناراض ہوں گے, کہیں کوئی بات نہیں ہے, ایک آدھی چادر چڑھا دی جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک صاحب نے پوچھا مسئلہ کسی بڑے مفتی صاحب سے, مجھے ان کا مسئلہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس نے پوچھا جی قبر کے اوپر چراغ جلایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات ہے قبر پہ آگ جلانا, میں نے کہا جی آپ سوال یہ کریں کہ قبر پر آگ جلائی جا سکتی؟ ہم دعا کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں سے, باغوں میں آگ ہوتی ہے کہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر آگ جلا, اس کے اندر بھی آگ ڈال. کبھی دعا مانگی آپ نے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر آگ جلا؟ یا کسی کے والد صاحب کی قبر پر کو آگ جلائے تو آپ اسے برداشت کریں گے؟ یار یہ دیا جلانا کیا چیز ہے بھائی؟ آپ نے وہاں چراغ روشن کیا ہوا ہے, آپ اگربتیاں وہاں جلا رہے ہیں, وہ اگربتی کی خوشبو قبر میں جائے گی؟ قبر میں تو نیک اعمال جائیں گے بھائی, اگربتی نہیں جا سکتی. آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں اور کہیں یار اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچے جو اس قبر میں آرام فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ میری تربیت انہوں نے کی تھی غریبوں کو کھانا کھلانا, یہ آج بھی میں کر رہا ہوں, چلو جی میرے والد صاحب کو میری والدہ کو اجر پہنچے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو درست بات ہے. لیکن یار ان کی قبر پر میں کہوں جی میں ہر دفعہ ہر سال اتنی ہندوستان سے اگربتیاں منگواتا ہوں اور وہ وہاں جا کر جلاتا ہوں, تو اس سے بڑی حماقت کیا جی؟ کوئی ہے اتنی بڑی حماقت کہ وہ آدمی جو فوت ہو گیا, جو سونگنے کی صلاحیتیں بھی اس کی ختم ہو گئی, اس کو آپ سنگا رہے ہیں, وہ سونگ بھی نہیں سکتے, وہ تو قبر میں چلے گئے, آگ جلائے بیٹھے ہیں قبر کے اوپر. تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آگ اوپر دیا جلایا جا سکتا ہے؟ اب حضرت نے سوچا کہ یار اگر منع کیا تو یہاں سارے جلاتے ہیں, یہ میرے خلاف ہی ہو جائیں گے. کہنے لگے ہاں جلانا جائز تو نہیں ہے, لیکن اگر قبر راستے پہ اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوں تو ان کے فائدے کے لیے جلایا جا سکتا ہے. بھائی یہ نیا مسئلہ یار آپ نے کیا گھڑنے کی ضرورت ہے؟ یار کس کو ضرورت ہے کہ قبرستان میں سے رستہ نکال کے جائے؟ اگر لے جا رہا ہے رات کو تو بندوبست کر کے جائے. آپ ساری قبروں پہ دیے جلاتے ہیں کہ جی روٹ پہ ہم روٹ لگانا ہے آپ نے. یعنی غلط نہ بتائیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں, انہیں سختی سے منع کریں کہ یہ جائز نہیں ہے. جس ملک میں بھائی تیل پکانے کے لیے نہیں مل رہا کھانے کو, مجھے لوگ بھوکے سو رہے ہیں, وہاں آپ تیل کے دیے جلا رہے ہیں قبروں کے اوپر, یہ آپ کو کس نے مت دیا یار؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جناب امام الانبیاء سب سے اعلیٰ ترین ہستی دنیا میں کون سی ہستی ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. ان سے بڑھ کے تو کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا. اگر ان کے مزار اقدس پر کوئی دیا نہیں جلایا جا سکتا تو یار یہاں ڈیفنس روڈ پہ دیا جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کسی اور جگہ کیسے آپ دیا جلا سکتے ہیں؟ بتائیں انہیں یہ غلط آپ کر رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگلے دن ایک صاحب آئے, ادھر ایک مزار ہے وہاں پر, اور وہ ایمبولینس پہ ڈیڈ باڈی ایک لے آئے کہ جی انصاف کی بڑی خواہش تھی کہ بزرگوں کی قبر پر حاضری دینا, اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہسپتال میں ہم لے آئے تو مر گئے. تو وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, آپ ان کو قبر ان کی میت لے کر تو اس مزار کے ساتھ چکر لگوا دیں, ان کی حاضری ہو جائے گی. اب وہ کیونکہ جو صاحب جن کی میت لائے ہوئے تھے وہ کافی بھاری تھے, اس نے کہا یار یہ 7 چکر تو بڑا مشکل ہے, ہم 5-6 بندے ہم کیسے چکر لگوا سکتے ہیں, بہت بڑا مزار ہے. اس نے کہا نہیں ہم نے اس جگہ بنائی ہے ایمبولینس کے لیے بھی, آپ ایمبولینس پہ بیٹھیں, ایمبولینس کو 7 چکر لگوا لیں.
اور انہیں 7 چکر لگائے اور ماشاءاللہ چلے گئے، اس امید کے ساتھ کہ بخشش بھی ہو جائے گی۔ حالانکہ یار یہ تو اتنا بڑا آپ نے شرک کر لیا، ایک ہی گھر ہے جس کے چکر لگائے جا سکتے ہیں، وہ گھر کون سا ہے؟ وہ رب ذوالجلال کا گھر ہے۔ کیا صحابہ اکرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے چکر لگائے؟ کوئی ایک تو واقعہ لکھا ہوتا، ایک واقعہ تو ہوتا نا کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں صحابہ اکرام کے ایک ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کون سی آیت پڑھی اور رو پڑے حضرت عمر، کون سی آیت پڑھی تو اشارہ کیا قبر مبارک کی طرف کہ میں نے ابھی ان سے سنا ہے چند دن پہلے اپنے دوست سے جو آج جہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک ایک واقعہ صحابہ کا لکھا ہوا ہے۔ تو یار یہ بھی تو کسی جگہ لکھا ہوتا ہے نا کہ حضرت عمر سفر سے آئے، حضرت علی سفر سے آئے، حضرت امام حسین کربلا جانے لگے تو انہوں نے کہا چلو آ کر 7 چکر ہی لگا لیتے۔ کوئی ایک روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ہے ہی نہیں یار، یہ تو جائز ہی نہیں۔ تو ہم چھپائے بیٹھے ہیں، ہم دین نہیں بتاتے، ہم اس لیے دین نہیں بتاتے کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ناراض ہوں گے تو ہماری نوکری روزی جاتی رہے گی، ہمیں وہ عزت نہیں دیں گے، وہ کہیں گے یار پتہ نہیں اس کا کس فرقے سے تعلق نہیں۔ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، اس کتاب اللہ کو فالو کیجیے۔ اور حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے اس سے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، یا کوئی مفاد لالچ ہوتا ہے اور اس وجہ سے حق بات نہیں بتاتے، قرآن کی بات کو چھپا لیتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، کچھ نہیں ڈال رہے ہیں، ان کے پیٹ آگ سے بھرے جا رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ حشر والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہ کرے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں وہاں جتنے حشر میں لوگ ہوں گے سب گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیے گا، تمام لوگ ہی گناہ گار ہوں گے وہاں پر۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا نہیں پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا؟ جناب سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا نہیں پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ کتنی دعائیں انبیاء علیہ الصلوۃ، ہر نبی کی دعا قرآن میں آئی ہوئی، ہر نبی کہہ رہا ہے ربنا فاغفر لنا۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اپنے بندوں کو دیکھیں گے ان کی طرف نظر کرم کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی طرف دیکھوں گا، اور جس بندے کی طرف اللہ اپنی نگاہ خاص سے دیکھیں گے اس کو پاک کرتے چلے جائیں گے، وہ پاک ہو جائے گا فوراً۔ اسی کو کہتے ہیں یزکیہم کہ میں انہیں پاک کروں گا۔ اور یہاں جب اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو میں پاک بھی نہیں کروں گا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا وہ بندہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے۔ اور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا کہ تمہیں اتنا بڑا کام تمہارے ذمہ لگایا تھا تم نے کیا ہی نہیں۔ اور یہ آیت کریمہ اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حق بات کو چھپایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، جن نے اس ہدایت کو چھپایا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم اس کو کتاب اللہ میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، آپ نے اسے چھپایا۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ویلعنہم اللائنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی ان پر لعنت کرے گی کہ انہوں نے اللہ کو حکم ہی نہیں پہنچایا، یار صحیح بات ہی نہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کو حق اور دوسرا حکم قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس حکم آ جائے، آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے تو آپ کہیں آمنا وصدقنا، کہ ہم نے مانا اور ہم نے اسے سچ جانا، اور اس پر عمل کیجیے۔ عمل نہ کر سکیں تو استغفار کیجیے، لیکن یہ کہیں کہ جی میں تو اس آیت کو ہی نہیں مانتا سرے سے کیونکہ ہمارے حضرت صاحب نے ہمیں نہیں بتائی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے آپ کے حضرت تو پھر قرآن سے بھی اعلیٰ و رفع ہو گئے نا۔ پھر قرآن نے اس پر سخت لعنت کیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دنیاوی بندے کا حکم کو اہمیت دے رہا ہے، تو وہ تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو بھائی قرآن حکیم ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کتاب اللہ کو پڑھیں، بڑی آسان کتاب ہے اور ترجمے کے ساتھ ملتی ہے، اس کو پڑھیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیے، تو اس صورت میں یہ کتاب ہماری شفاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔